زندگی کے متعلق لوگوں کا تصور مختلف ہوتا ہے۔ دہریوں کا یہ تصور ہے کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ عیش و عشرت کے لیے ہمیں ملی ہوئی ہے، اس لیے وہ اسی دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ مومن کا تصور بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مومن کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا یہ آزمائش کا گھر ہے، ہم دارالامتحان میں ہے، قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا، اچائی کا بدلہ ملے گا اور برائی کی سزا ملے گی۔ چنانچہ ان کی زندگی مختلف انداز سے بسر ہوتی ہے۔ مومن اس دنیا کی خوشی کو بھی عارضی سمجھتا ہے، اس دنیا کے غم کو بھی عارضی سمجھتا ہے، اس لیے کہ مومن جانتا ہے کہ یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے، جبکہ کافر کہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں۔ اسی لیے کافر کہتا ہے کہ جیو اور جینے دو، اچھی طرح جیو اور اچھی طرح جینے دو، جبکہ مومن کہتا ہے کہ اچھی طرح مرو اور اچھی طرح مرنے دو، یعنی کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری موت اچھی آ جائے، تمہارا انجام اچھا ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ۔ اسی لیے مومن کو اس دنیا کی پریشانیاں پریشان نہیں کرتی، بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن مومن ان تمام مصائب کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی بالآخر ختم ہونے والی ہے، اور بالآخر ہمیں اس دنیا سے آگے جانا ہے۔ یا ایھا الناس لدوا للتراب واجمعوا للفناء وابنوا للخراب۔ اس دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، جو مکان بن رہا ہے وہ بھی گرنے کے لیے بن رہا ہے، اس لیے کہ انجام تو ان سب کا بالآخر یہی ہے۔ یہ دنیا یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے، اسی لیے آپ سوچیں کہ اس دنیا میں کتنے لوگ آئے، اربوں کربوں انسان آئے اور سب یہاں سے چلے گئے، لیکن اس دنیا کے اندر کھچاوٹ ایسی ہے کہ یہ بندے کا دل لبا لیتی ہے۔ بندہ اس دنیا میں مصروف ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اس دنیا کی لذتوں میں مصروف ہو کر، اس میں مگن ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے آج اگر کسی نوجوان کو نماز پڑھنے کا کہو تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ میں کون سا بوڑھا ہو چکا ہوں، گویا کہ اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ نماز بوڑھا ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ کسی نوجوان کو نیکی کی تلقین کرو تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ پہلے میں پڑھوں گا، پھر جاب کروں گا، پھر مکان بناؤں گا، پھر شادی کروں گا، بچے ہوں گے تو پھر جا کر کوئی نیکی کا کام کروں گا۔ یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے، اسی وجہ سے اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں پوری بات کو سمیٹ لیا، فرمایا الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سرسبز ہے، میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن جی نہیں بھرتا۔ یہی مثال دنیا کی ہے کہ اس دنیا کی لذتوں میں انسان پڑھ کر انسان کا جی نہیں بھرتا، اور انسان لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے کہ یہ کروں گا، وہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، جیسے کہ اس نے اس دنیا میں مرنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ تم دنیا میں ایسے گھر بناتے ہو جیسے کہ تم نے اس دنیا میں مرنا ہی نہیں ہے، جیسے کہ تم نے ان گھروں میں ہمیشہ کے ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ میں اس دنیا میں مہمان ہوں اور بالآخر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں رہے گی تو انسان اس دنیا کی لذتوں میں پھر نہیں پڑے گا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 8 باتیں ہیں جو بڑے تعجب کی باتیں ہیں، لیکن ان کی طرف ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ فرمائی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے معلوم ہے کہ مجھے بالآخر موت آنی ہے، پھر بھی وہ قہقہ لگا کر ہنستا ہے۔ جس شخص کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کے چہرے پر آپ کو ہنسی نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اس کو موت کی خبر ملی ہے، اس کی ہنسی ہی ختم ہو گئی،
اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، پھر بھی ہم قہقہہ لگا کر ہنستے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کی سختی قینچی سے کسی چیز کو کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موت کی سختی کسی چیز کو دیگ میں بون دینے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آسان سی مثال کہ ہم اگر کوئی چولہے پر کوئی کام کر رہے ہوں اور ہماری ایک انگلی ذرہ سی جل جائے تو اس انگلی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اس جلی ہوئی جگہ سے روح سمٹ کر باقی حصے میں چلی جاتی ہے۔ تو جب پورے جسم سے روح سمٹ جائے گی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بیمار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس صحابی کے سینے پر انگلی رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اس میرے صحابی پر رحم فرما، اس سے آسانی سے روح قبض کر۔ تو ملک الموت فرمانے لگے کہ حضور مجھے اللہ کا حکم ہے، جو آپ کے صحابہ ہیں، جو آپ کے صحبت یافتہ ہے، ان کی روح میں بڑی آسانی سے قبض کرتا ہوں۔ ان کی روح تو میں ایک انگلی سے قبض کر رہا ہوں، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے میں پورا پنجہ گاڑ دیتا ہوں۔ تو آپ بتائیے کہ جب ملک الموت پنجہ گاڑے گا اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی۔ اس وقت یہ دنیا کی ساری لذتیں ہم بھول جائیں گے۔ اس وقت صرف ایک ہی افسوس کریں گے، کاش کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ایک قبر کے پاس لے کر گئے۔ جب قبرستان گئے تو ایک قبر والے سے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، یحیی الموتى باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے مردہ زندہ ہو جاتا، واپس مر جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک قبر والے سے کہا قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ مردہ کھڑا ہوا، جوان لڑکا تھا، بال سفید تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی تو وہ جوان کہنے لگا کہ میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں قبیلے سے ہوں اور میری موت جوانی میں آئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہاری موت جوانی میں آئی ہے تو تمہارے یہ بال سفید کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ موت کا ذائقہ میں آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی میں محسوس کرتا ہوں، اور جب میں نے قم باذن اللہ کی آواز سنی تو میں سمجھا کہ قیامت کا دن آ چکا ہے۔ اس روب نے میرے ان کالے بالوں کو بھی سفید کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، پھر بھی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ سے کوئی شخص کہے کہ بھئی یہ دو جگہ ہیں، ایک یہ پکا محل ہے، یہ آپ کو 1 سال کے لیے ہم دیں گے، دوسرا یہ کچا گھر ہے، یہ آپ کو ہم پوری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک کو لیں گے، تو آپ بتائیں آپ کس کو لیں گے؟ آپ خود تھوڑی دیر سوچ کر آپ یہی جواب دیں گے کہ بھئی مجھے یہ کچا گھر ہی منظور ہے، اس لیے کہ ہے تو کم از کم ہمیشہ کے لیے، پکا گھر ہے مگر سال کے بعد تو خالی کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں میرے حکموں کو پورا کرو، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں پکا گھر عطا کروں گا۔ یہاں تو دنیا کے پیچھے ایسے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں کہ پیدل چلنے والا سائیکل والے کو دیکھتا ہے، سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا کسی گاڑی والے کو دیکھتا ہے، اور گاڑی والا جناب اپ ماڈل اور نیو ماڈل والے کو دیکھتا ہے۔ جو جہاں ہے خوش نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، یہ دنیا یہ سب عارضی ہے، جو ہمیں جانے دی ہیں یہ بھی عارضی ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج میں تھا، میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟
تو کہنے لگے کہ جسم تو میرا 75 سال کا ہے، لیکن دل میرا 25 سال سے زیادہ نہیں بڑھ رہا، دل 25 کا ہی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا کہ موت کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ جس نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے اسے انتظار ہوتا ہے کہ کب اس قید خانے سے میری جان چھٹے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنوایا تھا اور لوگوں سے کہا کہ اس محل میں اگر تم کوئی عیب نکالو گے تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ تو لوگ آتے رہے، اس گھر میں عیب دیکھتے رہے، کوئی عیب نہ نکال سکا۔ ایک بزرگ صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ بھائی اس گھر میں تو 2 عیب ہیں۔ تو لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی ہم ایک عیب نہ نکال سکے، یہ بزرگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 عیب ہیں۔ تو وہ ان کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کون سے 2 عیب تمہیں اس گھر میں نظر آئے ہیں؟ تو بزرگ صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس میں ایک عیب تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں نہیں رہیں گے، دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات بزرگ یہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے معلوم ہے کہ ہر چیز مقدر سے ہے، پھر بھی کسی چیز کے جانے پر افسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو اس پر افسوس کیوں؟ وہ تو مقدر میں ہی نہیں ہے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے مقدر میں نہیں تھی، میرے حصے میں نہیں تھی، اسی لیے مجھے نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ کسی چیز کا تمہیں نہ ملنا تمہیں افسوس میں نہ ڈالے، اور اگر کوئی چیز تمہیں مل جائے تو تمہیں حد سے زیادہ خوش بھی نہ کرے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک بحری جہاز باہر سے آنا تھا۔ تو ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ کا جو وہ بحری جہاز باہر سے آنے والا تھا، سمندر میں طوفان آ گیا اور آپ کا وہ بحری جہاز ڈوب گیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر سے تھوڑی دیر بعد وہی شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کا وہ بحری جہاز ڈوبتے ڈوبتے کنارے پر لگ گیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے پھر سے الحمدللہ کہا۔ تو پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت جہاز کے ڈوبنے پر بھی الحمدللہ اور کنارے پر لگ جانے پر بھی الحمدللہ، کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے بات۔ تو کہنے لگے کہ جب مجھے ڈوبنے کی خبر ملی تو میں نے اپنے گریبان میں اپنے دل میں جھانکا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی افسوس تو نہیں کہ میرا مالی نقصان ہوا۔ تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، میرے دل میں اس کے لیے ذرہ برابر بھی افسوس نہیں تھا، اس لیے میں نے الحمدللہ کہا۔ اور جب مجھے اس کے کنارے لگ جانے کی خبر ملی تو پھر میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی خوشی تو نہیں آئی کہ میرا مال بچ گیا۔ تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، میرے دل میں اس کے لیے ذرہ بھی خوشی نہیں تھی، اس لیے میں نے الحمدللہ کہا۔ چوتھی بات بزرگ یہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے معلوم ہو، جسے جہنم کی آگ کا علم ہو اور پھر بھی وہ گناہ کرے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشتکت النار الى ربها فقالت رب اکل بعض بعضا، کہ آگ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گی کہ اللہ میرے بعض حصے اتنے گرم ہو چکے ہیں کہ اس نے دوسرے بعض حصے کو گا گئی، اور اس گرم آگ میں انسان کو جلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پانچویں بات بزرگ یہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے جنت کی نعمتوں کا علم ہو اور پھر بھی وہ دنیا کی کسی چیزوں سے راحت حاصل کرے۔ جب جنت کا تذکرہ ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہے تو انسان کو چاہیے کہ جنت کو حاصل کر کے ہی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتلا دیا ہے، اللہم انی نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کو طلب کرتے ہیں اور ہم تیری پناہ میں جہنم سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اور اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے،
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، دنیا کی تو کوئی عیش ہی نہیں، اور اس میں انسان جو چاہے گا اسے دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم وہاں جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا، اور جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو میزبان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس مہمان کے سامنے وہ کچھ رکھوں کہ جو اس مہمان کی خواہش ہے، جو اس مہمان کے دل میں ہے۔ لیکن اگر انسان جتنی بھی کوشش کرے تو وہ تمام چیزیں پوری نہیں کر سکتا جو اس مہمان کے دل میں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو خالق کل ہیں، اس نے ساری کائنات پیدا فرمائی۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم جو تمہاری خواہش ہوگی اس جنت میں وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ چھٹی بات یہ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو شیطان کو اپنا دشمن تو سمجھتا ہے لیکن باتیں بھی اسی کی مانتا ہے۔ ہم ایک طرف شیطان کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اگر غور کرے تو ہم باتیں بھی اسی کی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑھاپے میں یہ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے زنا اور چوری سے بچا لیجیے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے زنا اور چوری سے بچا لیجیے، تو یہ کیوں؟ فرمانے لگے کیف آمن علی نفسی والشیطان حی، کہ میں اپنے آپ کو کیسے امن میں سمجھوں حالانکہ شیطان زندہ ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچے، ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچائے، اور آخری وقت میں تو شیطان پورا زور لگاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب ان کا آخری وقت ہوا تو شیطان ان کے پاس آیا، ان کے منہ سے نکلا لا، پھر کہا لا، چند مرتبہ لا کا لفظ کہا۔ شاگرد پریشان ہو گئے کہ امام المحدثین وقت کا فقیہ ہے اور آخری وقت میں لا کا لفظ منہ سے نکل رہا ہے، حالانکہ مسئلہ خلق قرآن پر یہ پہاڑ کی طرح استقامت کے ساتھ کڑے رہنے والے، اور آخری وقت میں زبان سے لا کا لفظ نکل رہا ہے، تو بڑے پریشان تھے۔ لیکن اللہ نے کیا کہ ان کی طبیعت واپس ٹھیک ہو گئی۔ تو شاگردوں نے کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ لا کا لفظ آپ کی زبان سے کیوں نکلا؟ تو کہنے لگے کہ شیطان خبیث آخری وقت میں میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ امام احمد بن حنبل تو اپنا ایمان بچا کر جا رہا ہے۔ تو وہ خبیث آخری وقت میں مجھے چھوڑ کر نہیں جا رہا تھا، آخری وقت میں مجھے گمراہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اس کے جواب میں لا کا لفظ کہا۔ ساتویں بات یہ فرمائی کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ رب العزت کی ذات کو جانتا ہو پھر بھی کسی اور چیز سے اپنے دل کو بہلاتا ہو۔ آج لوگوں کے دلوں کو دیکھو تو مخلوق کی یادیں بری پڑی ہیں، ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں کہ جی میں آپ کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں، مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا مس کیا ہے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ایسے آئی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتا ہو، جسے اللہ تعالیٰ کی یاد کا لطف کا مزہ نصیب ہو گیا، اسے اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا چین ہی نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تیری یادوں کے سوا اس دنیا میں رکھا کیا ہے؟ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے تھے اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی ایسی فرمائے۔